وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 77. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ کون سا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 77. لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سامعین کرام، آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں ایک بات تو نوٹ کر لیں. اگر آپ اس آیت کا موضوع مقرر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ فلاح کا، انسان کی فلاح کن امور میں مضمر ہے، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کو انسان کرے تو وہ اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائے گا. یہ اس کا موضوع بنتا ہے سامنے کرام. بہرحال اس میں اب دیکھیں کہ کیا کام ہے. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی بات کی تھی اور ابھی وہ جاری میں کرتا ہوں اس کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا. اس میں 3 کام ہیں: رکوع و سجود مطلب نماز، اور بندگی رب، اور خیر کے کام کرنا. یہ 3 کام ہیں سامعین کرام. یہ 3 کام کرنے والے جو ہیں یقیناً اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں گے. فلاح، ہم تو ہمارا اور قرآنی فلاح کے تصور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے. کیونکہ یہاں ہم کامیاب انسان اس انسان کو کہتے ہیں کہ وہ دنیا قلیل مدت میں زیادہ دنیا سمیٹ لے اور زیادہ اختیارات کا مالک بن جائے، یا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ جتنی قلیل مدت میں آپ نے دنیا سمیٹ لی، مال و دولت، عہدہ، اقتدار وغیرہ جو بھی ہے، تو آپ جو ہے اپنے یعنی ہم اس شخص کو خود بھی کامیاب تصور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں
کہ مثال کے طور پہ فوج میں ایک بھرتی ہونا، ایک کمیشن پانے والا، مثال کے طور پہ پی ایم اے میں ایک فوجی بھرتی ہوا ہے، کیپٹن بن گیا، اب وہ کچھ سالوں بعد جو ہے کمانڈر ان چیف بن گیا، تو آپ اور اس کے دیگر ساتھی جو ہیں میجر کے عہدے پہ ریٹائرڈ ہو گئے، کچھ جو ہیں یا کچھ کرنل کے عہدے پہ، اب وہ سارے ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے پاس آؤٹ ہوئے تھے، اب ان میں سے ایک کمانڈر ان چیف بن گیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ پھر دوسرے ساتھی اس پہ رش کریں گے کہ دیکھو یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ اب کمانڈر ان چیف بن گیا۔ یا مثال کے طور پہ ممبران اسمبلی ہیں، ایم این اے ہے، ایم پی ہے، ایک ایم این اے جو ہے وہ یعنی 300-400 آپ کے ممبران اسمبلی ہیں قومی کے، اور ایک اس میں سے وزیر اعظم بن گیا، تو لوگ سمجھیں گے اسے کہ نہیں کہ بھئی یہ تو کامیاب ہو گیا، یہ تو ہم سب سے آگے بڑھ گیا، باقی ممبران اسمبلی ایسا سوچیں گے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، تو ایک اس میں سے وزیر اعلیٰ مثال کے طور پہ بن گیا، تو وہ اسے ہم سمجھیں گے کہ کامیاب ہو گیا۔ یہ باتیں جو ہیں یعنی یہی وہ تصورات ہیں سامعین کرام جو ہمارے رگ و پے میں بسے ہوئے ہیں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک انہی تصورات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ دولت، زیادہ عہدے ہم نے اگر سمیٹ لیے تو یہ کامیابی کی دلیل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں کبھی بھی دنیا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا ہماری کامیابی کا پیمانہ دنیاوی معلومات کبھی نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواب دیکھنا ہے۔ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں نا، یہ ایک عالم خواب ہے جس میں حقیقت سامعین کرام کسی چیز کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ خواب کی مانند ہے۔ مثال کے طور پہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کو یعنی بادشاہ بنا لیا گیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ خواب میں اگر آپ ظاہری زندگی میں اگر آپ کی ایک دکان ہے یا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، سبزی کی دکان ہے یا فروٹ کی دکان ہے، خواب میں آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ تاج و تخت تو آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہماری جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی سمیٹا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں آپ جو فائدے سمیٹ لیتے ہیں، جتنی بھی آپ دولت کما لیتے ہیں، عہدہ، اقتدار وغیرہ، تو یہ سب کچھ موت کے وقت آپ سے یعنی چھین لیا جاتا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ تو یہ دنیا کو ایک کامیابی کا پیمانہ سمجھ لینا، یا اس کے لیے اپنی آخرت خراب کر دینا، یا اللہ تعالیٰ سے کٹ کے رہ جانا، تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے سامعین کرام۔ یہ یعنی ایک ایسی بات ہے جس پہ جتنا بھی رویا جائے، غم کیا جائے، وہ کم ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے سامعین کرام کہ اس وقت جو ہے یعنی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اور مومنوں کا یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کی بڑی وجہ سامعین کرام زیادہ میں آپ کے لیے دلیل نہیں دوں گا، لیکن بڑی وجہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کامیابی کا حقیقی راز جو ہے دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کو۔ یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ اگر دنیا ہی کی کامیابیاں آپ کے ذہن میں ہیں اور یہی آپ کا مقصود حیات بن گئی ہیں، جیسا کہ ہے حقیقت میں، کہ دیکھیں ہم اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017، مہینہ کیا ہے؟ مہینہ ہے جناب مئی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، یعنی میرے ارد گرد جو حالات ہیں، لوگ اللہ سے
کٹ کے اور دنیا سے جڑ جانا چاہتے ہیں، دنیا ہی کو سمیٹنا ان کا مطلوب و مقصود و محبوب بن گیا ہے۔ میں اگر جہاں سیاسی ماحول کو دیکھتا ہوں سامعین کرام اپنے ارد گرد، تو آپ دیکھیں سیاست میں کس چیز کی دوڑ ہے، یعنی آپ دیکھیں کس چیز کی دوڑ ہے۔ ہر شخص جو ہے خود نمائی کا طالب ہے۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی بھی میرا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ہر شخص تو خود نمائی کا طالب ہے۔ اہل اقتدار ہیں یا اپوزیشن والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ اپوزیشن والوں کی ساری وہ کیا ہے، آپ نے کبھی کسی اپوزیشن والے سے حکومت کے بارے میں کوئی کلمہ خیر دیکھا ہے؟ ان کا تو وتیرہ یہی، ان کا تو ڈیوٹی یہی ہے کہ حکومت پہ تنقید کریں گے، بے جا تنقید، بہتان لگائیں گے، غیبت کریں گے، بہتان لگائیں گے۔ اور آج کل تو بہت برا ماحول ہے، یہ اخلاق باختہ، ہم جو ہے نا ایک اخلاق باختہ قوم ہے، من حیث القوم ہم اخلاق باختہ لوگ ہیں۔ یہ میں بالکل یعنی اپنے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن سے جو ہم کٹ گئے ہیں نا، قرآن سے کٹ گئے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے اپنا رشتہ عبودیت کاٹ دیا ہے، ہم دنیا کے بندے ہو کے رہ گئے ہیں، دنیا ہی کی بندگی ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب بن گیا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہاں میں جو بات کر رہا ہوں نا آپ کو، یہ تفلحون کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی ہماری نظر میں تو دنیا کی کامیابی ہے، دنیاوی عہدے سمیٹ لیں یا دنیا کا مال و متاع آپ اپنے لیے جمع کر لیں، اور تو یہ تو کامیابی نہیں ہے سامعین کرام۔ آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی تھوڑا سا اس پہ سوچیں۔ دیکھیں ایک چیز آپ سے جانی ہے، ما عندکم یلفد، جو تمہارے پاس ہے وہ چلا جائے گا، خرچ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہے وہ خرچ ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تو جب جانے والی چیز ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو کبھی کبھی برف کی مثال دیتا ہوں کہ برف کا ایک ڈیلا ہے، بہت شفاف ہے، کرسٹل، شیشے کی طرح، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ یار یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت چمک دمک دیکھو، لیکن وہ تو گھل جانے والی چیز ہے۔ جو گھل جانے والی چیز ہے اس سے کیا دل لگانا؟ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک تماشا بنا لیا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، اور بس اسی میں ہم بس یہ میرے عہدے، یہ 3 سٹار ہیں، یہ 4 سٹار ہیں، یہ 5 سٹار ہیں، ہوتے ہیں نا، 5 سٹار بھی ہوتے ہیں نا، جو بھی ہوں سٹار، جتنے بھی سٹار لگا لیں نا آپ اپنے تو وہ خرچ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ ریٹائر ہو جائیں گے، اور وہ وردیاں پھر ایک یادگار ہوں گی، وہ پھر یادگاری مواقع پہ آپ پہن سکتے ہیں، ورنہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اسی طرح یہ دنیا ہے۔ اصل بات جو ہے فلاح کی ایک تصور ذہن میں قائم کرنا چاہیے۔ ہماری طبیعت اس طرف آتی نہیں ہے، آخرت کی فلاح کی طرف، لیکن حقیقی فلاح جو ہے سامعین کرام وہ آخرت کی ہے، کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں نا، تو یہاں اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ ایک حقیقی زندگی ہے۔ اس وقت جس زندگی ہم زندگی جی رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، اس میں جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہیں نہ اس کا ہم احساس رکھتے ہیں۔ تو یہ زندگی، میں نے آپ کو یہ عرض کیا، میں تھوڑا سا اتنا تجربہ کار خطیب نہیں ہوں اور نہ اتنا کوئی عالم ہوں سامعین کرام، ایک عام سا آدمی ہوں، آپ سے بھی میرے خیال سے گیا گزرا ہوں،
لیکن بات چیت ہے، اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سن لینا چاہیے، اپنے سے کم آدمی سے بھی بات سن لینا چاہیے۔ تو فلاح کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ بالکل غلط ہے سامعین کرام۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ دنیاوی جو ختم ہونے والی چیزیں، اس سے اگر ہم نے دل لگا لیا اور اسی کو ہم نے اپنا مقصود و محبوب بنا لیا تو وہ تو غلط ہے۔ حقیقی زندگی میں عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کی حقیقی زندگی جو ہے وہ دار آخرت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ مَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ تو حقیقی زندگی ہے۔ اب آخرت میں جلدی نہ کریں، میری بات سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب جائیں گے حقیقی زندگی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اور یہ یعنی اس بات کہنے سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حقیقت والی بات میں آپ کو سناؤں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں اور جب یہ ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ لیکن کتنی یعنی بہترین انہوں نے بات کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوامع الکلم کی بات ہے، یعنی ایک بہت بڑے مضمون کو سمیٹ دیا ہے ایک بات میں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ پڑیں گے۔ اور یہ بات تو قرآن نے بھی کی ہے سامعین کرام، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج تیری نظر سے میں وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ بہرحال سامعین کرام کہ بات یہ ہے کہ حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں رب کے بندے ہیں، ہمارا کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی یا ناکامی ہے۔ اور ایک جو ہے آیت میں قرآن سے مزید آپ کو پیش کر رہا ہوں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کی بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں یا جو حقیقی باتیں ہیں اور ہمارا جو وہم و گمان ہے، تصور ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سچی بات، حقیقی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے سامنے کرام، میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ ہی کا آپ کو کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک دوسری جگہ، ایک دوسری آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن کی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دن جو ہے وہ فائدے اور نقصان، سود و زیاں کا دن وہ ہے، یہ نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ حقیقی فائدے اور نقصان کا دن جو ہے تغابن کہتے ہیں غبن، یعنی کسی چیز میں کمی ہو جائے، تو وہاں اگر آپ کسی چیز کی نیک اعمال کی نیک نیتی کی کمی کا شکار ہو گئے تو وہاں پھر آپ کو حقیقی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کا مقام تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے کہ آپ جنت کے لیے کمائی کریں اور اس کے لیے کوشش کریں اور اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اپنے اعمال سے جنت کا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میں آپ سے مخاطب ہوں سامنے کا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
اور جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنایا اپنے عقیدے اور اعمال کی وجہ سے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، جنت قسمت میں نہیں، جنت کوشش سے ملے گی. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، جنت قسمت میں نہیں ہے، جنت کوشش سے ملے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے تو آخرت میں بس وہی کچھ ہوگا جو جس نے اس کے لیے جتنی کوشش کی، اور اس کی کوشش جس نے جتنی کوشش کی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش جو ہے وہ جلد دیکھ لی جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کسی آخرت کے لیے کتنی کوشش کی ہے. اور افسوس سے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ ہم آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے. اس وقت ہمارا تمام توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی دنیا کی طرف ہے. ظاہر کی جو کامیابی ہے اسی کو ہم اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو باطنی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے، تو اس سے ہم غافل ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. تو بہرحال سامعین کرام یہاں فلاح کا تذکرہ ہو رہا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب کامیابی کے لیے جو 3 شرائط اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے، ایک تو اس میں نماز ہے، پھر بندگی رب ہے، عبادت، اور پھر نیکی کی کام ہے. سامعین کرام یہاں تو یعنی 3 زمروں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ سارے کام جو ہیں وہ بندگی رب میں آتے ہیں. میں جو گزشتہ درس میں نے سلسلہ قائم کیا تھا گفتگو کا رکوع اور سجود کا، نماز کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ نماز ہے کیا. اصل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اصل میں نماز جو ہے، کسی نے اگر وہ گزشتہ درس نہ سنا ہو تو اس کو بھی سن لیں تو آپ کو وہ ایک ربط میں آ جائے گی بات چیت ساری. تو یہ رکوع اور سجود یہ کیا ہے، اس کی تفصیل زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اصل میں تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا، لا مقصود الا اللہ، آپ نے کہہ دیا، یعنی آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ. ظاہر ہے کہ وہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ 3 جملے خاص طور پہ شامل ہیں. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ میں یہ 3 جملے ضرور آپ کو کہنے پڑیں گے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ بن جائے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب واحد نہ بن جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مطلوب نہ ہو جائے، تو آپ کی وہ معبود نہیں ہو سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں اپنے پاس. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے یا اللہ کا بندہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کو مقصود بنانا ہوگا، اس کو محبوب بنانا ہوگا، اور اس کو مطلوب بنانا ہوگا. تو اچھا، اب یعنی ایک انسان نے اللہ کو اپنا مقصود واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد تسلیم کر لیا. اب اس کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو بندگی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز لگا دیتا ہوں کہ آپ کو اب یعنی حضور اور آپ کے درمیان چونکہ 1450 سال کا فاصلہ ہے، حضور اب ظاہری یعنی ایک پردہ ہے، ایک پردے میں ہے، موجود ہیں لیکن پردے میں ہیں. تو رسول سے جڑنے کے لیے، رسول کی اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو ایک رہنما کا انتخاب بھی کرنا ہوگا. عام طور پہ ہم رہنما کی اہمیت محسوس نہیں کرتے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے. تو یہ اللہ والے جو ہیں پھر آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ والوں کی پھر آپ کو ضرورت پڑے گی نہیں. آپ اللہ والوں کے پیچھے یعنی ان کی نہ تلاش کریں گے. اگر تلاش کر بھی لیں
تو پھر وہ ایک ظاہری جو نظام ہے آپ کا کہ آپ لفظی بیعت کو کافی سمجھتے ہیں، بس وہ آپ بیعت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بیعت کری ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ گمراہ کن تصور ہے کہ لفظی بیعت سے، لفظی اسلام سے تو ہم پہلے بھی آشنا ہیں. ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی نہیں کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں. اب آپ نے ایک پیر بھی رکھ لیا ہے اپنے لیے، مرشد بھی رکھ لیا ہے، اور اس سے بس برائے نام تعلق آپ نے جوڑ لیا ہے. نہ اس کی آپ یعنی نہ اس کی بات مانتے ہیں، نہ اس کی بات سنتے ہیں، نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نہ اس کے قول کی آپ کو کچھ اہمیت ہے. یہ تو غلط نظام ہے. دیکھیں اصل میں رہنمائی ہوتی ہے، مرشد کا کام ارشاد ہوتا ہے، رہنمائی. مرشد ارشاد کرتا ہے اور یعنی رشد راستہ بتاتا ہے، اور پھر جو مرید ہے اس کا کام جو ہے وہ شیخ کی اطاعت ہوتی ہے کہ آپ شیخ کی بات سنیں، وہ آپ کو اللہ کے رسول، اللہ کے طریقے، اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے. شیخ جو ہے یعنی آپ اس کو مرشد کہہ لیں، شیخ کہہ لیں، پیر کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اصل اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں یعنی مرید کیا ہے؟ جو ارادہ کر لے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ تک جانے کا، اللہ تعالیٰ تک رسائی کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کے قرب کا. یہ مرید ہوتا ہے. مرید ارادت مند. یعنی یہ لفظی طور پہ ہم ان الفاظ سے تو آشنا ہیں، لیکن اس کی روح ہمیں نہیں معلوم. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. اس کی ضرورت جو ہے یہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے شیخ کی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. من اناب الی، اب من سے مطلب کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکا ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تم بھی اس کا ہاتھ پکڑ لو. واتبع سبیل من اناب الی. اور دوسری ضرورت ہمیں ایک صحبت کی ہے. سامنے کرام، صحبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیک شخص کی صحبت میں رہیں. تو پھر وہ فارسی کا ایک مشہور جو وہ ہے ضرب مثل کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند. یہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی. نیک بننا جو ہے وہ اصل میں مقصود ہے کہ ہم نیک بن جائیں. اور نیک کب بنیں گے ہم؟ نیکوکار کب کہلائیں گے؟ جب ہم یہ تین کام کریں. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہم پھر نیکوکار، قرآن کی زبان سے ہم نیکوکار کہلائیں گے. صالحین، نیک کام کرنے، صالح. تو آپ نے نیک بننا ہے تو نیکوں کی صحبت کو اپنانا ہوگا. اور یہ ایسی ٹولی جو ہے سامعین کرام قیامت تک موجود رہے گی. حضور نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک ٹولی ایسی ہوگی جو حق پہ قائم رہے گی، کسی کی غرض کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے، اور ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوں گے. قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوں گے. اللہ. تو رکوع اور سجود، یہاں پہ سامنے کا میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اگلی نشست تک. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ترجمہ سنا دیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم.
اے ایمان والو رکوع و سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، وفعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. O you who believe, kneel and prostrate and worship your Lord and do good deeds so that you may succeed. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔